أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم. اب یہاں سے اللہ رب العزت کفار و مشرکین سے مخاطب ہو کر سوال کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ بناوٹ میں تم مضبوط ہو یا ہم وہ آسمان جس کو ہم نے بنایا ہے. آسمان کیسا ہے جانتے ہو؟ رفع سمکہا فسواہا، ایسا آسمان جس کی چھت کو ہم نے بلند کیا ہے، زمین سے بلند کیا ہے. فسواہا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل برابر جب سے ہم نے بنایا ہے تب سے وہ ویسا کا ویسا ہی ہے. حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آسمان کے دو سطح ہیں. ایک صاحب بیضاوی، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان کے دو سطح ہیں. ایک سطح اسفل جو ہم سے ملا ہوا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، جسے ہم آسمان اولا کہتے ہیں، اور ایک ہے اس کے بعد سطح اعلیٰ، اس کے اوپر. تو یہاں پر رفع سمکہا جو آیت میں فرمایا، اس سے مراد آسمان اولا مراد ہے، اور رفع کی نسبت زمین کی طرف، یعنی اس کو مرتفع ہے، آسمان مرتفع ہے. اللہ نے آسمان کو بلند کیا، اس کی چھت کو بلند کیا زمین سے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت ہے زمین جو ہے، جہاں زمین ہے، زمین سے اگر کوئی سفر طے کرے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے آسمان تک تو 500 سال کی مسافت اسے لگ جائے گی. تو اتنا اللہ رب العزت نے اس کو بلند کیا، اور بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے
آسمانوں کو کھڑا کیا۔ انسان ایک گھر بناتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، تو بلڈنگ پوری جتنے بھی فلور وہ طے کرتا ہے، 4 فلور 5 فلور، تو ان تمام فلوروں کے لیے ایک پلر اور ایک پایا اور ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی شان قدرت دیکھیے کہ اس کی قدرت میں، اس کی بناوٹ میں کوئی پلر نہیں، کوئی پایا نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی کھمبا نہیں۔ بغیر ستون کے اللہ رب العزت 7 آسمانوں کو کھڑا کیے۔ حضرات مفسرین کرام اس سورہ ملک کی جو آیت ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات جس نے اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو تہ بتہ جو بنایا اللہ نے، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے ایک انسان ایک بلڈنگ بناتا ہے تو اس کے لیے پہلا فلور دوسرا گراؤنڈ فلور کا محتاج ہوتا ہے۔ گراؤنڈ فلور جتنا مضبوط رہے گا اور فرسٹ فلور جتنا گراؤنڈ فلور سے لگا ہوا متصل رہے گا اتنا وہ پائیدار رہے گا۔ سیکنڈ فلور جتنا فرسٹ فلور سے متصل رہے گا، جڑا ہوا رہے گا، جو ہے اس سے جڑ کر رہے گا، اتنا وہ سیکنڈ فلور مضبوط ہوگا۔ اس طرح آدمی بناتا جاتا ہے 5 فلور 6 فلور، یا کوئی اپارٹمنٹ ہی لے لے، یا کوئی 17 منزل 18 منزل جو بھی لے لیں آپ، تو جتنا پہلا فلور جتنا نیچے کا فلور جو ہے مضبوط ہوگا اتنا اوپر کا فلور مضبوط ہوگا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آسمان کے 7 فلور ہیں، یوں سمجھیے، تو آسمان 7 فلور پر مبنی ہے، لیکن یہ ایک فلور دوسرے فلور کا محتاج نہیں ہے، یعنی کہ پائیداری میں، یہ کھڑے ہونے میں، مضبوطی میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے ایک دوسرے سے الگ الگ بنا کے رکھا، یہ کہ ایک دوسرے کا کوئی اعتماد نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کھمبے اور بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو گڑھے ہیں۔ فسواہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر اس کی بلندی کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور ہم نے آسمان کے رات کو ڈھانپا، یعنی مراد جو ہے رات لایا، آسمان یعنی رات کون کیا، رات کون لاتا ہے؟ اللہ لاتے ہیں۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے سورج کی روشنی کو ہم نے ظاہر کیا، یعنی دن لایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا تھا، لیکن پھیلانا اور اس کو جو پھیلایا آسمان کے بنانے کے بعد پھیلایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور ہم نے آسمان کو بلند کرنے کے بعد، آسمان کو بنانے کے بعد ہم نے زمین کو پھیلایا۔ اور حاکم مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن بنایا، اور پہاڑوں کو اور چٹانوں کو منگل کے دن بنایا، اور درختوں کو چہارشنبے کے دن بنایا، اور آسمان کو جمعرات اور جمعے کے دن بنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بغیر پھیلے ہوئے اللہ نے آسمان سے پہلے بنا دیا تھا۔ اللہ نے اس زمین سے اس کے پانی کو نکالا۔ اس کے بعد کی آیت وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور ہم نے زمین سے اس کا پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا، اور اس سے گھاس بھوس کی جگہ، یعنی اگر انسانوں کے لیے پھل پھول اگنے کی جو جگہ ہوتی ہے زمین ہی میں سے اس کو ہم نے اگایا،
جو انسان جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جانور کے لیے گھاس بھوس ہے، تو اس کی جگہ کو بھی ہم نے زمین سے ہم نے نکالا، بنایا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو ہم نے ثابت رکھا، یعنی پہاڑوں کو گاڑے رکھا، پہاڑوں کو ہم نے مضبوط زمین میں گاڑے رکھا۔ یہ سب ہماری نشانیاں ہیں، سب ہماری قدرت ہے۔ آسمان کا بنانا، دن کا لانا، رات کا طاری ہونا، اور زمین کو پھیلا دینا، اور زمین سے اس کا پانی نکالنا، اور اس زمین سے اس سے گھاس بھوس کی جگہ وہ سب بنانا، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ ہماری قدرت ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، کیوں بنایا؟ تاکہ تمہارے نفع کے لیے تم فائدہ اٹھا سکو، تم سکون سے زندگی بسر کر سکو، اپنے خالق کو پہچان سکو، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ سارے ہمارے نشانیاں ہیں۔ پس جب ایک بڑی مصیبت آ جائے گی، یعنی اس سے مراد قیامت ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، یعنی بڑی مصیبت سے مراد قیامت ہے۔ جس دن انسان، یا قیامت سے مراد دوسرا سور بھی مراد دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح قیامت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلا نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ۔ تو یہاں پر حضرات مفسرین فرماتے ہیں نفخہ ثانیہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان کو یاد آ جائے گا جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے کوشش کی، خیر کا کام کیا، شر کا کام کیا، اچھے اعمال کیا، برے اعمال کیا، گناہ کیا، نیکیاں کیا، ساری چیزیں اسے یاد آ جائیں گی۔ وبرزت الجحیم لمن یتذکر، یعنی خود بخود اسے یاد آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ اسے یاد دلا دیں گے۔ وہ خود بخود انسان ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں لائے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم کو ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کیا جائے گا، دکھایا جائے گا جہنم۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس جو سرکشی کیا، جو کفر کی حدوں کو پار کیا، اور جو ہے نافرمان ہوا، ہماری آیتوں کو نہ مانا، ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کی رسالت کو نہ مانا، ہماری توحید کو نہ مانا، اور وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیا، دنیا ہی کی زندگی کو اپنا مقصد بنایا، دنیا ہی کی زندگی کو اپنا جینا، اپنا مرنا، سب کچھ دنیا بنایا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، پس جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، مأویٰ اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا مسئلہ جو ہمارے اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانیہ سے، خواہشات سے، برے خواہشات سے، اور سے اپنے نفس کو روکے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ، اب یہ پوچھتے ہیں نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، یہ کب وہ واقع ہوگی، کب وہ دن آئے گا۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کا کیا پتہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا علم تو صرف مجھے معلوم ہے، وہ اس کا علم ہم آپ کو دے نہیں سکتے۔ آپ انما انت منذر من یخشاہ، انما انت مذکر، آپ تو صرف ڈرانے والے، انما انت منذر من یخشاہ، آپ صرف انہی کو ڈرانے والے ہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے خوف کھانے والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کی چابی، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا، سوائے 5 چیزوں کے علم۔ 5 چیزوں کے علم کسی کو پتہ نہیں، 5 چیزوں کا علم
کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت ہی ان 5 چیزوں کو جانتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، نبی کو بھی نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ برسانے والے ہیں، کہاں کتنا برساتے ہیں سب اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے کیا چیز ہے اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آدمی کل کیا کمائے گا یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ آدمی کل کیا کمائے گا کیا کھائے گا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کوئی نبی بھی یہ بات نہیں جانتے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کہاں مرے گا یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو حاصل نہیں، یہاں تک کہ نبی کو بھی حاصل نہیں۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، یہی کہہ رہے ہیں فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، کہ آپ کو اس میں کیا کرنا ہے۔ ہمارا ترجمہ ہے فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، آپ کو ان کے سوال کا جواب دے کے آپ کیا کریں گے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا علم تو اللہ تک پہنچنے والا ہے، یعنی اللہ ہی اس کا علم جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بس آپ تیاری کریں، ہم نے رسول بھیجے ہیں، ہم پر ایمان لانے کے لیے ہماری نشانیاں ہم نے بتائے، ہماری قدرت دیکھو، ہمارے رسولوں کو دیکھو، ہماری نازل ہونے والی کتاب دیکھو، احکامات دیکھو، عمل کرو، ایمان لاؤ، کفر سے باز آ جاؤ۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، آپ ذکر کر کے کیا کریں گے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، ہاں آپ تو انہی کو ڈرائیں گے جو اس سے ڈرنے والا ہے۔ مَنْ يَخْشَاهَا، ہاں کی ضمیر ساعہ مراد ہے، یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرنے والا ہے، ڈرنے والے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، گویا کہ اب یہاں سے اللہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی پوچھ رہے ہیں، جب مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، تو مرنے کے بعد جو مدت ہوتی ہے وہ صرف ایسا محسوس کریں گے لم يلبسوا الا عشیۃ وضحاها، کہ وہ مرے نہیں بس ایک دن، ایک صبح کی جو ہے الا عشیۃ وضحاها، ایک شام یا ایک صبح ایسا محسوس کریں گے۔ مراد ایک دن سے کم فاصلے مدت میں وہ جو ہے محسوس کریں گے کہ ہم جو ہے ابھی مر کر ہمیں ایک دن بھی نہیں ہوا کہ قیامت آ گئی۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، الساعۃ ایان مرساها، اور جو ہے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ کر 60 سال 70 سال کی عمروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی کب سے ہمارے باپ دادا وہ سب جو ہے چلے گئے، قیامت ابھی آئی نہیں، کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے یہ قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جب مر جائیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ قبروں میں ٹھہرے نہیں، کہ انہم یوم یرونہا، کہ اس دن جس دن وہ دیکھیں گے وہ کہیں گے، وہ ایسا محسوس کریں گے کہ انہوں نے جو ہے اپنی قبروں میں اپنے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو فاصلہ ہے وہ محسوس کریں گے کہ صرف یہ ایک صبح ایک شام ہم نے مرنے کے بعد گزارا ہے، یعنی اتنا قریب وہ دیکھیں گے۔ مراد جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا، جیسا کہ وہ لوگ قیامت کو دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے تم قیامت کے قائم ہونے سے تمہیں کیا واسطہ، تم اپنی تیاری کرو، تم ہمارے احکامات پر عمل کرو، ہمارے منہیات سے رک جاؤ، جس کے کرنے کو کہیں وہ کرو، جس سے رک جانے کو کہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے حفاظت فرمائے۔
سارے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ کفار مشرکین کو ان کے سوالات پر، ان کے تردد پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ایک مثال دے کر بتایا. جیسے جیسے ان کے شک شبہات ان کے بڑھتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آسمان تم سے زیادہ مضبوط ہے، اس کو کس نے بنایا؟ دن کون لاتا ہے؟ رات کون طاری کرتا ہے؟ ذرا بتاؤ. اب تم پانی پیتے ہو، پانی استعمال کرتے ہو، زمین پر چلتے ہو، کس کی نعمتیں ہیں؟ کس کی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو؟ بھلا کیوں تم انکار کرتے ہو؟ بھلا تم کیوں کفر کی حدیں پار کرتے ہو؟ مان جاؤ، کہہ دو کہ تمہارا رب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سمجھایا اپنے نافرمان بندوں کو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جتنے بھی مضامین ہیں 3 مضمون پر ہے مشتمل ہے: توحید، رسالت، آخرت. توحید یعنی اللہ رب العزت اپنی وحدت بتاتے ہیں کہ میں ایک رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب ہو نہیں سکتا، کوئی معبود ہو نہیں سکتا، کوئی خدا ہو نہیں سکتا. رسالت، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجے، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں. اب یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ رسول آخری رسول ہیں، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب قابل قبول نہیں، قابل اعتبار نہیں. وَمَن يَبْتَغِ، یہ دین آخری دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس کے بعد فرمایا آخرت. تو سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نفرتوں کو بتایا، دنیا میں کوئی چیز پائیدار نہیں. آخرت کو بتایا کہ آخرت کی چیز، آخرت پائیدار ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہاں کی جوانی ختم ہونے والی نہیں، کبھی بڑھاپا آئے گا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ حضرات تک وہ ساری چیزیں تفسیر کے ذریعے رکھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.